بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مرد کی قبر میں سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، جبکہ جسم میں حرکت نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ ان اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے آپ پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں جو بات کرتے ہیں، فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ ان کی قبر اپنی رحمتوں فرمانا اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قبر میں نور اور رحمت عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سے سب سے پہلا قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بلکہ اس طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منزل کبھی نہیں دیکھا۔ نبی اکرم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن لیتی ہے۔ اور مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک کام ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف سے آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو؟ اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اس یقین کے ساتھ تم حیات رہے
اور اس پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اس کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جانا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزگی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر اس کو فرمایا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھے کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جاتا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ عمل نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریز ریز ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندہ میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کرے گا تو میں اس کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بابت سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ وسلم نے فرمایا جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ دیکھا کہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب۔ اللہ پاک ہمیں قبر کی سختیوں اور عذابوں سے محفوظ رکھے، ہمیں قبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔